حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا مصر غلام ہو گیا۔ یہ وہی مصر تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں بک گئے، اور اللہ رب العزت کی کیا ایسی خفیہ تدبیر پیدا ہوئی، سارا مصر آپ کا غلام ہو گیا۔ کوئی بچہ بوڑھا جوان نہ بچا جو آپ کا غلام نہ ہوا۔ آتے ہیں مکمل واقعہ کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جوہرات سے بنایا گیا تھا، اور اپنا ملک آپ کی سپرد کر دیا۔ لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا لباس نہیں، البتہ انگوٹھی اور بطور مہر استعمال ہوئی تھی۔ اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا کہ تخت کے ذریعے تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا، اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیر سر انجام دوں گا۔ کتفیر یعنی کہ عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ بٹھایا گیا، اور تمام خزانے آپ کے سپرد کر دیے گئے، اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے، اور خود ایک تابع کی حیثیت میں ہو گیا۔ آپ کی رائے میں دخل نہیں دیتا تھا اور آپ کے حکم کو مانتا تھا۔ اس طرح آپ سلطان بن گئے اور تمام اختیارات کے مالک بن گئے۔ آپ کی حکومت کے اثرات، آپ نے عدل و انصاف کی بنیادوں پر اپنی حکومت کو قائم کیا، اس لیے آپ کی حکومت دن بدن مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ تمام مرد و عورتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے قحط سال کے آنے والے دنوں کے لیے غلوں کے ذریعے ذخیرے جمع کرنے کی تعبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے یعنی کہ اسٹور تعمیر کروائے گئے، اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خادم کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے۔ چونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود بھی کبھی سیل ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اندیشے سے کہ سیل ہو جاؤں تو کہیں بھوکے کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق تھا۔ آپ کے ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے بادشاہ بھی ایک وقت کھانے پر کفایت کر رہا تھا۔ اس نے بھی آپ کے جواب پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے۔ تمام درہم، نقدی، مال و دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات و جوہر سے غلہ خریدا۔ اس طرح ان لوگوں کے تمام زیورات و جوہر آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرے سال اپنے جانور دے کر غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، تمام جانور بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال اپنے غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ حاصل کیا۔ پانچویں سال تمام جگیریں اور اراضی دے کر آپ سے غلہ خریدا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ تمام ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکی تھی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر دے کر غلہ حاصل کیا، اور ساتویں سال وہ لوگ خود غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی غلامیت میں آ گئے۔ مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کی غلامیت میں نہ آیا ہو۔ تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہے اللہ رب العزت کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کر رہا ہوں اور ان کی تمام ملکیت اور جگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو آپ کے غلام اور کنیزے بنانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، کیونکہ اب تو مصر کے تمام مصری آپ کے خریدے ہوئے آزاد کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ آزاد شخص کسی مجبوری کی غلامیت میں آنے سے در حقیقت غلام نہیں بنتا، جیسے وہ لوگ حقیقت میں غلام نہیں بنے تھے، صرف ان پر غلام ہونے کی ایک حیثیت قائم کی گئی تھی۔ آپ کی شان میں کوئی حرف نہ کہہ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔